بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب: سورۃ یوسف یا یہ آیت پڑھیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ سوال: شادی کے بعد ساس سسر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: شادی کے بعد ساس اور سسر کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا اسلامی اخلاقیات کا حصہ ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے درج ذیل نکات پر عمل کرنا مفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 1: احترام اور محبت۔ ساس سسر کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئیں، ان کی عزت اور ان کی رائے کو اہمیت دیں، کیونکہ بزرگوں کی عزت اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ نمبر 2: صبر اور حکمت۔ بعض اوقات مختلف مزاجوں کی وجہ سے مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن صبر اور حکمت سے کام لینا ضروری ہے۔ آپ کا نرم رویہ اور تحمل مشکل وقت میں بھی تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 3: دعائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے اور آپ کے ساس سسر کے درمیان محبت، سمجھداری اور تعلقات میں برکت پیدا ہو۔ سورۃ العرافات کی آیت 74 ایک بہترین دعا ہے: اے میرے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ نمبر 4: تعاون اور خدمت۔ ساس سسر کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ نمبر 5: احترام اختلاف۔ اگر آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اس کو حکمت اور محبت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ بحث سے گریز کریں اور اختلافات کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ اسلام ہمیں بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے اور ساس سسر کے ساتھ اچھے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے محبت، صبر اور دعا سب سے اہم عوامل ہیں۔ سوال: اگر زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہوں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: زندگی میں پریشانیوں اور مشکلات آنا ایک آزمائش ہے اور ان سے نجات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ قرآن اور احادیث میں بہت سی دعائیں موجود ہیں جو مشکلات میں سکون اور رہنمائی دیتی ہیں۔ چند اہم دعائیں جو پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1: سورۃ انبیاء کی آیت 87 دعائے یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی اور یہ بہت مؤثر دعا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا مشکلات اور پریشانیوں کے وقت میں دل کو سکون اور اللہ کی مدد کا وسیلہ بنتی ہے۔ نمبر 2: سورۃ بقرہ کی آیت 286، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت مشکلات کے وقت میں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کبھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ نمبر 3: حضرت انس بن مالک سے منقول دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی اور غم کے وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ہمیں فکر اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں بزدلی اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل اور صبر سے کام لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ مشکلات کے بعد آسانی ضرور پیدا فرماتا ہے۔ سوال: اگر میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہوں تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور ہم آہنگی قائم رکھنا اسلامی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے زیادہ ہوں تو صبر، تحمل اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ قرآن و سنت میں بہت سی دعائیں ہیں جو ازواجی زندگی میں سکون اور محبت کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ سورۃ طٰہٰ۔ یہ دعا عام مشکلات اور پیچیدہ حالات میں آسانی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اسے میاں بیوی کے تعلقات میں بھی سکون اور آسانی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ نمبر 2: سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74۔ یہ دعا بھی ازواجی زندگی میں محبت اور نیک اولاد کی دعا کے لیے بہت اہم ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ نمبر 3: صلح اور محبت کے لیے دعا۔ اگر جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہوں تو ایک اور مفید دعا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے درمیان صلح کر دے اور ہمیں سلامتی کی راہیں دکھا اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا۔ نمبر 4: سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8۔ یہ دعا بھی دلوں کی اصلاح کے لیے بہترین ہے۔
جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزت، محبت اور سمجھداری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اختلافات کو صبر اور حکمت سے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ محبت اور صلح پسند فرماتا ہے۔ سوال: کس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں ہرگز نہ کریں جہاں اخلاق اور دین کی کمی ہو، کیونکہ دین اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر ہی ایک مضبوط، پرسکون اور خوشحال خاندان تشکیل پاتا ہے۔ ایسے گھرانے جہاں دینداری اور اخلاقی قدریں موجود نہ ہوں، وہاں زندگی میں مشکلات اور ناچاکی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ لڑکی کے رویے اور اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے والد کو دیکھیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھتا ہے اور اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ والد کا کردار بیٹے کی تربیت اور شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اسی طرح اگر بیٹی کے اخلاق و آداب اور طرز عمل کے بارے میں جانچنا ہو تو اس کی ماں کے رویے، اخلاق اور عادات کو دیکھیں۔ ماں کا طرز عمل، اس کے خاندان اور فیملی کے ساتھ تعلقات کا انداز، بیٹی کی شخصیت اور کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ نصیحت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت دینداری، اخلاق اور کردار کو ضروری طور پر مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ زندگی میں خوشحالی اور سکون برقرار رہے۔